خاص ہے، اب آپ کے لیے خاص ہے یا نہیں، لیکن آپ کو تو سننی پڑے گی۔ اچھی خبر یہ ہے کہ یوگی جی نے ایکٹنگ چھوڑنے کا وعدہ کیا ہے۔ بری خبر بیٹھ جائیے، پہلے بیٹھ جائیے، بالکل بیٹھ جائیں، کوئی کھڑے نہ رہیں، جب تک کھڑے رہیں گے تب تک مکالمہ آگے بڑھنے گے۔ بیٹھ جاؤ۔ پیچھے سے کیسے جائیں گے؟ پیچھے کیسے جائیں گے؟ پیچھے مطلب ادھر گھوم ایسے چل جائیں گے؟ ہاں ایسے چل جاؤ۔ میں ہوں سید فیصل علی، راشٹریہ سہارا سے۔ آج کی سٹی کیبن پروگرام میں آپ لوگوں کا ہاردک سواگت ہے۔ آج ہمارے سٹی کیبن پروگرام میں ہم نے حکومت ہند کے اور ہندوستان کے معقر علماء کرام کو جمع کیا ہے۔ ہم آپ کے سامنے یہ باتیں لائیں گے کہ لوک سبھا میں جو بل پاس ہوا ہے اس کے اندر کیا کیا خامیاں ہیں، وہ خامیاں ہمارے علماء کرام ہمارے سامنے اجاگر کریں گے۔ پہلے ہم ڈالتے ہیں حکومت ہند پر ایک نظر۔ قوموں کی بدبختی اور اس کے زوال کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنی صلاحیتیں ایسے کاموں میں صرف کرنے لگے جن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اس وقت ہمارا ملک کچھ اسی سے صورتحال سے گزر رہا ہے۔ ہمارے ملک کے خادم اعظم تقریباً آدھی دنیا کا سفر کر چکے ہیں۔ سرمایہ کاری میں اضافہ تو دور، ہمارا سفر تنزل کی طرف جاری ہے۔ روزگار کے مواقع گھٹتے جا رہے ہیں۔ ملک کی دولت چند بیمانوں کے ہاتھوں میں سمٹ آئی ہے۔ بڑے بڑے سرمایہ دار، صنعت کار بینکوں سے بھاری قرض لے کر عوام کی گاڑی کمائی کو ڈبو رہے ہیں، جیسا کہ کنگ فشر کا معاملہ سامنے آیا تھا، اور اب پی این بی اور روٹو میک کمپنی کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ یہ اور اس طرح کی بہت ساری ناکامیاں ہیں جو دوپہر کے دھوپ کی طرح واضح اور آیا ہے۔ بجائے اس کی کہ حکومت ان حقیقی مسائل کی طرف توجہ کرتی، اپنے نفرت کے ایجنڈے کو بڑھاوا دیتے ہوئے اقلیتوں اور دلتوں کو پریشان کرنے اور فرقہ وارانہ بنیاد پر اپنے ووٹ بینک کو مضبوط کرنے کی بے فائدہ کوششوں میں لگی ہوئی ہے۔ ایسی ہی نامسعود اور ناروا کوششوں میں سے ایک متعلقہ خواتین سے متعلق حقوق کے تحفظ کا بل 2017، اس بل کو یہ نام دیا گیا ہے، اور اس بل میں کہا گیا ہے کہ طلاق بدعت یعنی ایک ساتھ دی گئی 3 طلاقیں اور اس کے مماثل طلاق کی وہ تمام شکلیں جو فوری طور پر اثر انداز ہو، جن میں رجعت کی کوئی گنجائش نہ ہو، وہ باطل اور کالعدم ہوں گی، اب چاہے زبانی ہوں یا تحریری ہوں یا کسی اور ذریعے سے ہوں۔ اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے اپنے مہمانوں سے کہ یہ جو بل لوک سبھا میں پاس ہوا ہے، اس بل سے شریعت اسلامی کے کن کن مسئلوں میں مداخلت ہوئی ہے یا کن کن مسئلوں کو باطل اور کالعدم قرار دیا گیا ہے، تو میں سب سے پہلے جاننا چاہوں گا آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ترجمان مولانا خلیل سجاد نعمانی صاحب سے کہ حضرت آپ یہ بتائیں کہ شریعت اسلامیہ میں 4 اسکول آف تھاٹ ہیں، یعنی کہ 4 مسلک ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی۔ کیا سبھی کے نزدیک 3 طلاق ہیں یا ایک ہیں یا اس میں کوئی اور اختلاف ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل قدر علماء کرام، جیسا کہ ابھی سید فیصل علی صاحب کہہ رہے تھے کہ مسودہ بل کے اندر 3 طلاق کو باطل اور کالعدم قرار دیا گیا، تو میں یہ کہوں گا کہ اولاً یہ قانون طلاق بدعت، اس سے خود اس بل کی توضیحات کے مطابق 3 طلاق مراد ہے، باطل کالعدم اور غیر مؤثر قرار دیتا ہے، یعنی ایک ساتھ 3 طلاق دینے کی صورت میں 1 طلاق بھی نہیں پڑے گی۔ یہ ایسی بات ہے جس کے غلط ہونے پر مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر متفق ہے۔ اب ایک ساتھ 3 طلاق دینے کی صورت میں کیا اثر مرتب ہوگا، اس میں فقہاء کے درمیان رائے مختلف ہے۔ چنانچہ جمہور اہل سنت والجماعت کے نزدیک ایک ساتھ دی گئی 3 طلاق واقع ہوگی، اور اہل حدیث اور شیعہ حضرات کے نزدیک 1 طلاق واقع ہوگی، لیکن اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ایک ساتھ دی گئی 3 طلاقیں بالکل ہی بے اثر اور رفع ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ شکریہ۔ جیسا کہ مولانا خلیل سجاد نعمانی صاحب نے کہا کہ ایک ساتھ دی گئی 3 طلاقیں بالکل بے اثر ہو جائیں، ایسا نہیں ہے۔
اب میں جاننا چاہوں گا مولانا قلب جواد نقوی صاحب سے کہ حضرت آپ یہ بتائیں کہ اس بل سے طلاق کی اور کون کون سی صورت پر اثر پڑے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ سید فیصل علی نے کہا کہ اس بل سے طلاق کی کن کن صورتوں پر اثر پڑے گا، تو میں کہنا چاہوں گا کہ مجوزہ قانون کے مطابق طلاق بدعت کے ساتھ ساتھ اس کے مماثل طلاق کی وہ تمام صورتیں بے اثر ہوں گی جن سے فوری طور پر رشتہ نکاح ختم ہو جاتا ہو اور رجعت کی گنجائش باقی نہ رہتی ہو، گویا طلاق بائن بھی واقع نہ ہوگی اور اس کے دور رس اثرات پڑیں گے. اگر نکاح کے بعد رخصتی کی نوبت نہ آئی ہو اور کوئی ایسی صورت پیدا ہو گئی ہو جس کی وجہ سے نوبت طلاق کی آ گئی ہو، ہاں وہ لڑکی والوں کی طرف سے پیدا ہوئی ہو یا لڑکا والوں اور اس کے گھر والوں کی طرف سے، تو ایسی صورت میں اگر اس نے ایک طلاق دے دی تو وہ طلاق بھی طلاق بائن میں شامل ہے. قانون کی روح سے یہ طلاق بھی کالعدم ہوگا. ابھی مولانا قلب جواد نقوی صاحب نے رخصتی والے مسئلے پر مختصراً ہمارے سامنے روشنی ڈالی ہے کہ اس بل سے یہ صورت بھی کالعدم ہو جائے گی. اب میں جاننا چاہتا ہوں مولانا اسرار الحق صاحب سے کہ حضرت آپ یہ بتائیں کہ ایک طلاق بائن کی صورت میں کیا عورت کو اس کی رضامندی کے بغیر واپس لایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اس بل سے اس مسئلے پر کیا اثر پڑے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر شوہر 3 طلاق سے بچتے ہوئے فوری طور پر رشتہ نکاح کو ختم کرنا چاہے تو اس کی صورت یہ ہوگی کہ ایک طلاق بائن دے دی جائے تاکہ نکاح ختم ہو جائے، لیکن دونوں فریق کی رضامندی سے دوبارہ نکاح کی گنجائش باقی رہے گی. اکثر سنجیدہ فیصلے کے تحت اسی طرح طلاق دی جاتی ہے. اگر باہمی تعلقات خراب ہو گئے، خاندان اور سماج کے لوگوں نے محسوس کیا کہ اس رشتے کو ختم کر دیا جائے تو شوہر سے یہ بھی طلاق دلوائی جاتی ہے اور عورت کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے کہ وہ اپنی ذات کے بارے میں آزاد رہتی ہے. شوہر عورت کی رضامندی کے بغیر اس کو اپنی نکاح میں واپس نہیں لا سکتا. اس قانون کے روح سے یہ طلاق بھی غیر معتبر ہو جائے گی. چاہے عورت راضی ہو یا نہ ہو، مرد کو حق حاصل ہوگا کہ وہ اس کو واپس آنے پر مجبور کرے. شکریہ مولانا اسرار الحق صاحب. اب میں جاننا چاہوں گا مفتی عبدالغفور صاحب سے کہ حضرت آپ یہ بتائیں کہ اس مجوزہ قانون سے یہ جو لوک سبھا میں پاس ہوا ہے، اس بل سے خلا کے مسئلے پر کیا اثر پڑے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ سید فیصل علی نے سوال اٹھایا کیا کہ اس بل سے خلا والی صورت میں بھی اثر پڑے گا یا نہیں، تو میں کہنا چاہوں گا کہ جی ہاں، اس بل سے خلا پر بھی اثر پڑے گا، کیونکہ بعض دفعہ شوہر و بیوی آپسی رضامندی سے خلا کا معاملہ طے کر لیتے ہیں اور خلا کے ذریعے واقع ہونے والی طلاق بھی طلاق بائن ہے، اور مجوزہ قانون میں طلاق بائن کی ایسی صورت کو مستثنی کرنے کی کوئی صراحت نہیں ہے جو عورت کی رضامندی سے دی گئی ہو. اس لیے عدالتیں اس طلاق کو بھی کالعدم قرار دے سکتی ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ عورت نے اپنے لیے نجات و آزادی کا جو راستہ نکالا تھا وہ ہمیشہ بند ہو کر رہ جائے گا اور اس کو ناراضگی کے باوجود اس رشتے کو باقی رکھنا پڑے گا. شکریہ مفتی عبدالغفور صاحب. اب میں جاننا چاہوں گا مولانا توقیر رضا صاحب سے کہ حضرت آپ یہ بتائیں کہ اس مجوزہ قانون سے طلاق بائن کی اور کس کس صورت پر اثر پڑ سکتا ہے؟ اس مجوزہ قانون سے ایلا کی صورت میں جو طلاق بائن واقع ہوتی ہے اس میں فرق پڑے گا. کیسے؟ دیکھیے، طلاق بائن ہی کی ایک صورت ایلا ہے، یعنی اگر شوہر 4 ماہ یا اس سے زیادہ یا ہمیشہ کے لیے اپنی بیوی کے ساتھ مخصوص تعلقات قائم نہ کرنے کی قسم کھا لے اور اس پر عمل کرنے لگے یہاں تک کہ 4 ماہ گزر جائے تو اس کی بیوی پر خود بخود طلاق بائن واقع ہو جائے گی تاکہ عورت شوہر کے اس تکلیف کے عمل سے نجات پا سکے.
चूँकि तलाक की इस सूरत में भी रजात की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए बज़ाहिर इस पर भी इस कानून का इतलाक होगा और इसको भी कलादन समझा जाएगा और औरत शोहर के इस जालिमाना रवैये के बावजूद अपने शोहर की क़ैद निकाह से आज़ाद नहीं हो सकेगी। शुक्रिया मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब। अभी मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब ने कहा कि इस मुजव्वज़ा बिल को तस्लीम करने की बिना पर ईला की सूरत में जो तलाक़ बाइन पड़ती है, इस बिल की वजह से उसकी कोई हकीकत नहीं रहेगी। अब मैं जानना चाहूँगा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सेक्रेटरी मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब से कि हज़रत आप ये बताएं कि इस मुजव्वज़ा कानून से बच्चे की परवरिश पर क्या असर पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि अभी सैयद फैसल अली साहब कह रहे थे कि इस मुजव्वज़ा कानून से शरीयत के किन किन मसलों में मुदाखलत हुई है और किन किन मसलों को कलादम करार दिया गया है, और उन्हीं मसलों में से एक सवाल सैयद फैसल अली साहब ने ये उठाया कि इस मुजव्वज़ा कानून से बच्चों की परवरिश पर भी कोई असर पड़ सकता है या नहीं। तो इस मुजव्वज़ा कानून में ये बात कही गई है कि तलाक की सूरत में शादीशुदा मुसलमान औरत अपने नाबालिग बच्चों की निगहदाश्त और परवरिश का हकदार होगी। लेकिन शरीयत में असल अहमियत, इस्लाम ने यकीनन परवरिश के मामले में माँ को बाप पर तरजीह दी है, लेकिन शरीयत में असल अहमियत जो है वो बच्चे की मफाद की है। इसीलिए आम हालात में लड़की के बालिग होने तक लड़की के परवरिश का हक माँ को दिया गया है, क्योंकि माँ ज़्यादा बेहतर तौर पर बेटे के मसाइल को समझ सकती है और उसकी इज्जत और आबरू की हिफाजत कर सकती है और ज़्यादा बेहतर तरीके पर उसकी तरबियत को फरीज़े का अंजाम दे सकती है। अलबत्ता लड़के जो है 6-7 साल तक माँ के ज़ेर परवरिश रहेंगे, उसके बाद बाप को हक़ परवरिश हासिल होगा, क्योंकि इस उम्र में बाप ज़्यादा बेहतर तौर पर बच्चे की तरबियत और फरीज़ों को अंजाम दे सकता है। अलबत्ता लड़की के बालिग होने के बाद अगर लड़की को बाप के हवाले करना किसी वजह से बच्चे के मफाद में ना हो, या लड़के 7-8 साल तक माँ के पास रखना फिर उसके बाद बाप के हवाले कर देना किसी वजह से बच्चे के मफाद में ना हो, तो बच्चे के मफाद को तरजीह दी जाएगी। इस उसूल को शरीयत में इस कदर अहमियत दी गई है कि अगर शोहर बीवी के दरमियान खुला इस शर्त पर हो कि बीवी बच्चे के परवरिश से दस्तबरदार हो जाएगी, हालांकि अभी बच्चा बहुत छोटा है और माँ के बगैर नहीं रह सकता, तो बच्चे के मफाद को तरजीह देते हुए ये मुआहदा भी कलादम हो जाएगा और माँ को हक़ परवरिश का हक हासिल रहेगा। अलबत्ता बच्चा वालिदैन में से किसी के ज़ेर परवरिश हो तो दूसरे फरीक को वक्तन फ़वक्तन बच्चों से मुलाकात का हक हासिल रहेगा। शरअन हक़ परवरिश बाज़ दफ़ा माँ के अलावा बापियों को नहीं बल्कि दूसरे रिश्तेदार जैसे दादी, नानी, खाला, फूफी वगैरह को दी है, लेकिन अगर औरत बाप और दूसरे हकदारों के हक मुतासिर होंगे और खुद बच्चों का भी इससे नुकसान होगा। शुक्रिया मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब। अभी हजरत ने हमारे सामने परवरिश के मसले पर मुख्तसरन रोशनी डाली है कि इस बिल से परवरिश के मसले पर एक बड़ा असर मुरतब होगा। अब मैं जानना चाहूँगा मौलाना शहजाद जलाली साहब से कि हजरत आप ये बताएं कि इस मुजव्वज़ा कानून से बच्चे की या औरत के नस्ल पर क्या असर पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि सैयद फैसल अली साहब कह रहे थे, और यानी औरत के नस्ल पर क्या असर पड़ेगा, इस मुजव्वज़ा कानून में मुतल्लका और इसके बच्चों दोनों का नफ़क़ा मर्द पर आयद किया गया है। हालांकि तलाक़ के बाद औरत का नफ़क़ा साबिक़ शोहर पर वाजिब नहीं, हाँ बच्चे चूँकि उसी की औलाद है इसीलिए उनका नफ़क़ा बाप के ज़िम्मे होगा, और जब तक हक़ परवरिश हासिल होने की बिना पर औरत उन बच्चों की परवरिश करेगी तो परवरिश की उजरत उस मर्द के ज़िम्मे वाजिब होगी। शुक्रिया। मैं अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया और इस मुजव्वज़ा कानून में जो खामियाँ थीं उनको हमारे सामने उजागर किया। मैं हूँ सैयद फैसल अली, राष्ट्रीय सहारा से। फिर मिलेंगे, खुदा हाफिज़। सहारा न्यूज़ चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत।